جی بیٹا جی، سوال کا بقیہ حصہ تیسرا پوائنٹ، قانون کی حکمرانی، یہ نظریہ پاکستان کے تیسرا عنصر۔ یہ اسلام کے نظام کی اہم خوبیاں اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اس رسول قانون کی بنیادیں ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہم مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ آگے اخوت و مساوات۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں اخوت و مساوات مثالی تھی۔ آج بھی اس معاشرے میں اسی اخوت و مساوات کا تقاضا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آئی تھی۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے بیواؤں، یتیموں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کی استحصال کا مطلب لوٹ گسوٹ کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد آگے ہے اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلق قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکے اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور نہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ یہ حدیث کی کتاب ہے سنن ترمذی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسلامی معاشرے میں جہاں اخوت و بھائی چارے کے کو خاص مقام حاصل ہے، وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اگر ہو کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، کسی سیاہ فام کو کسی سفید پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسلام کا نام ہی مساوات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر ہے۔ آپ دیکھ لیجیے مسجد کے اندر کوئی بھی شخص افضل نہیں ہے، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی بھی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا۔ سزا کے خوف سے کوئی بھی ایمانی اور ناانصافی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ انصاف کی فضا قائم ہوگی۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا، لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک عام ضرورت بن گیا۔ عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔
تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو، کوئی امیر غریب نہ ہو، سب جرم کے اندر سب برابر ہونے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے، تباہی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے سفارش کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومی صرف اس لیے برباد ہوئی کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی، اور جب کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ الغرض در ذیل امور نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔